تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبت ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تے انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، جماعت عظیم عالم دین حضرت مولانا عبدالستار ماڑھا صاحب بڑا شاندار اور جاندار خطاب فرما چکن، نصیحت فرما چکن، اللہ تعالیٰ انہاں دے علم عمل اچ برکت پاوے، انہاں دی عمر اچ اللہ برکت پاوے، اور انہاں دا جو سنایا ہویا خطاب ہاں اللہ سونا سا کو سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق بخش۔ محترم قاری طارق عزیز صاحب سارے بھائی انہاں دا حکم آئی، اگرچہ موسم دی شدت ہے، آج کل دے موسم دے مطابق پروگرام کرنا مناسب نہیں، لیکن بار بار انہاں دا اصرار آ، اللہ تعالیٰ انہاں کو بھی جزائے خیر دے وے، اور انہاں دے نال نوجوانہ نے، دوستہ نے، پوری ٹیم نے جو محنت کیتی ہے، خرچ کیتے تو آپ کو دعوت دیتی نے، اللہ سونا انہاں سب دی محنت قبول کرے۔ مختصر جن وقت ثواب حصہ پاون دی غرض نال چند باتاں تمہارے سامنے گوش گزار کرے سن۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ سمجھاون دی توفیق بخشے، اور اللہ سمجھن دی تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سنن سناون دی کوئی کمی نہیں، میرے کے زیادہ تساں احباب دین کو جان دے ہو، دین دے مسائل دا بھی پتہ ہے، تو آپ کو دین دی تعلیم دا بھی پتہ ہے، حلال حرام دا بھی پتہ ہے، کھرے کھوٹے دا بھی پتہ ہے، گناہ ثواب دا بھی پتہ ہے۔ یہ پتہ کیویں لگ دے؟ ایک تا علم دے ذریعے پتہ لگ دے کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، صحیح ہے، غلط ہے۔ تو آلے تک علم بھی ہے، تو سب بڑے پرانے دور دے علماء کو سن دے اندے ہو، زندگی تواری گزر گئی ہے، تقریراں سن جائیں، جلسے سن جائیں، ماشاءاللہ انہیں علاقے ہیں مذہبی ماحول ہے، دینداری والا ماحول ہے، بڑے بڑے پرانے علماء کو تو سنی ودے ہو۔ اگر چلو این گال کوئی نہ منی جے تے آج کل میڈیا دا دور ہے، نیٹ دا دور ہے، ہر بندے کے موبائل ہے، فیس بک کے، واٹس اپ ہے، پیجن تے اگر ہی میں چھڑی انگلی پھریں دے رہوں تے ہر دوسرے تریجے منٹ دے بعد کوئی نہ کوئی تقریر دا کلپ کہیں نہ کہیں عالم دین دا ضرور آویں دے۔ اگر انہیں ساری چیزیں دے ذریعے بھی پتہ نہ لگے نا، والا ایک گال تو ضرور منوں کہ جیڑے ویلے کو کام کرن لگوں وہ کام چنگا ہے یا برا، ایدی ساکو آواز اندر دا ضمیر ضرور دیں دے ہر بندے کو، کہیں بندے کو رعایت نہیں کرنا، یعنی ایسا من نہیں ودے ہونے ابھی یہ غلط ہے، کیونکہ سارا ضمیر ساکو آکھی کھڑا ہوندے، ان دے باوجود ہی ایسا کیتی رہنے، یعنی سارے علم چھے ساکو ہر شہدہ پتہ ہے، سنن دی کوئی کمی نہیں، سناون دی کوئی کمی نہیں، اصل جڑی کمی ہے وہ عمل کرن دی کمی۔
اپنے اندر تبدیلی آنن دی کمی ہے. اگر اسا عمل کیتا تے ول کامیابی ہے، جے عمل نہ کیتا ول تا کوئی فائدہ نہیں. مین چیز ہے عمل. اور نیت ایک کر کے بہو کہ اسا جو سن سوں دے اتے عمل کرے سو. اسا جیڑی شے سنو، جیڑی شے بھی نا مطلب ہے جیڑی شے قرآن دی ہوئے، جیڑی شے حدیث دی ہوئے، جیڑی شے دین دی ہوئے، اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوئے، وہ کو سننا چاہیے اور نال سمجھنا چاہیے اور نال عمل کرنا چاہیے. قرآن کریم دی چند آیات تورے سامنے میں پڑھساں تے انہاں دا ترجمہ کرے سو تے بات اپنی ختم کر دے سو. مقصد صرف کچھ چند باتاں نیکی دیاں اصلاح دیاں کرن. زیادہ دیر تساں احباب کو میں گرمی اچ ازمائش اچ نہیں پاون چاہندا، لیکن تساں احباب اگر توجہ کرو تو تو کو انشاءاللہ سمجھ آوے. جٹکا انداز، سادہ انداز، مختصر جیاں انداز، طلباء والا انداز کوشش کرے سا وہ اختیار کراں تاکہ تو کو فائدہ تھی. جو آیت کریمہ میں تمہارے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگیں دی اور جہنمی لوگیں دی آپس سے جڑی بات چیت آئی، انہوں دا جڑا آپس سے حال حوال ہاں، انہوں دی جڑی گفتگو آئی، اللہ نے وہ قرآن اچ بیان کی تھی. جنتی لوگیں دا حال حوال جہنمی نہ، جہنمی دا حال حوال جنتی نہ. اللہ نے انہیں دوہائیں دا تذکرہ قرآن اچ کیتے. میں وہ تذکرہ تمہارے سامنے کرنا چاہتا کہ جنتی کیا پوچھ دن جہنمی کے، جہنمی کیا جواب دن جنتی کے. اگر اسا تو سائیں دے اٹھے غور چا کیتا تے سا کو انشاءاللہ بڑا فائدہ تھی. قرآن مجید ویسے بھی سارے واسطے ہدایت ہے. اگر اسا غور کروں قرآن پاک سارے واسطے شفا ہے. اگر غور کروں تو قرآن پاک سارے واسطے برکت ہے. اسا چھوڑ دیتے قرآن کو، لیکن قرآن ہے برکت دا پیغام ہے، عزت دا پیغام ہے اور اتفاق دا پیغام ہے. ساری بے دینی دی جڑی سب تو مین وجہ ہے نا، اگر اسا بے دین ہیں تو ان دی وجہ ہے کہ اسا کو قرآن مجید دا پتہ کہنی کہ ان دے 3 سپاہیاں دے وچ جڑے لفظ اسا پڑھتے ہیں تلاوت کریں ہیں، انہیں لفظیں جو ہے کیا ہے پتہ کہنی. پڑھتے ہیں، حافظ بھی ہیں، حفظ کریں ہیں، قاری بھی ہیں، ختم بھی کریں ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ پڑھنا جن کو پتہ کہنی کہ ان کا ترجمہ کیا ہے. یہ آیت ہے کیا، اللہ سے یہ آیت کدا نازل کیتی ہے، کیوں کیتی ہے، یہ صورت کڈنا ہی ہے، یہ نہیں پتہ. اسا سارے کو سوچنا چاہیے کہ اسا مسلمان ہوں تو اسا کو قرآن دی سمجھ نہ ہوئے، یہ زیادتی ہے. اگر اسا قرآن پاک کو سمجھوں تو سمجھو سا کو پوری زندگی سمجھ آوے. یہ جاہل کو آدم جگہ قرآن سمجھ نہ آوے، نہ ترجمے دا پتہ لگے نہ تفسیر دا پتہ لگے. سمجھو یہ جاہل بھامے ہو جے جڑی بڑی ڈگری حاصل کی تھی ہو دے، جے جڑا بندہ پڑھا لکھیا ہے دنیاوی تعلیم اسی، اگر قرآن دا ترجمہ نہیں سی ہندا والے جاہل ہے. میں ان 2-4 آیات دا ترجمہ تمہارے سامنے رکھ دا بل اپنی بات ختم کرے. جنتی لوگیں آپس سے ایک دوسرے نال پہلے پوچھے نے، سوال کیتا ہے، وہ فلانا کیتا ہے، فلانا کیتا ہے، فلانا کیتا ہے. اساں کٹھے ہوندے آسے، بیٹھک تے کٹھے باندھے آسے، وساخ تے کٹھے باندھے آسے، وسطی ساڈی ہکائی، علاقہ ساڈا ہکوا، وہ امامن کائنی، ممدو کائنی، جند وڈا کائنی، زید کائنی، بکر کائنی، فلانا کائنی. اساں جنت جائیں او کائنی پتہ ہی وے کیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی پوری تفصیل بیان کر کے صاحب تو کوئی بات سمجھے نا کہ بالآخر جنتیں گڈیشا ویسی کہ او جہنم میں جان، وہ کی نے گن جہنم میں جان. جہنم بڑی اوکھی بلا ہے، تو پتہ تو سا پتہ نہیں سنی ودے ہو یا کہنا بھا ہے تکڑی، اور اللہ نے وہ بھا بنائی ہے تو سارے واسطے. اساں تو سا او جڑے اللہ دے دین کو نہ سمجھو، اللہ دے قرآن تے توجہ نہ کرو، اللہ دی توحید کو نہ سمجھو، سارے واسطے جہنم. ساکو اللہ نے فرمائے نا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا.
اے ایمانداروں تساں اپنے آپ کو اور اپنے بالے بچے کو ٹبر کو خاندان کو اپنی فیملی کو جہنم دی بات ہو بچاؤ. یہ نہیں سارے واسطے آئی نہ تو ہوں اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ. جہنم میں شوسن تے جنتی سوال کرے سن کچھ سن. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نقشہ بیان فرمائے. این نقشے کو اگر تساں غور نال سنو تو کو سمجھ آئے. قرآن بڑا آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. قرآن بڑا آسان ہے. اگر ایک کو سمجھو چاہتے بڑا سوکھا ہے. قرآن آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے فی جنات. فی معنی میں یا فی معنی وچ سرکیے جنت وچ. فی جنات جنتیں وچ یا جنت میں. اللہ نے جڑی جنت بنائی ہے جنت دے مختلف درجے بنائے. اللہ نے مختلف درجے تے جنت دیاں مختلف منزلاں بنائے. یہ پہلی منزل ہے, دوسری منزل ہے, تیسری منزل ہے, چوتھی منزل ہے. انہیں درجے مراتب انہیں ویندی ہے پئی اٹھے جنت. اللہ نے قرآن فرمائے ہر درجے چینا آپس سے سوال کیتا. جنات ہر جنت ہر درجے جڑے جنتی لوگان اللہ تعالیٰ دی جنت جان. تو پتہ ہے جنت بہوری نعمت ہے. جنت بہوری نعمت ہے. ایسا جلسہ پروگرام نماز حج عمرہ زکات عبادت تہجد سب کا مقصد ہے کہ اللہ سو کیا دے جنت دے. جنت بہوری نعمت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت ایو جی نعمت ہے جن دے جنتی بندے دے سر چ درد نہیں ہونا, بخار نہیں ہونا, نزلہ نہیں ہونا, زکام نہیں ہونا, پیشاب پاٹی دا مسئلہ نہیں ہونا, اٹھےپا نہیں ہونا, جوانی. جنت بہوری نعمت. پریشانی کیا نہیں ہونی. حورو غلمان ہو سکتے, کھیر پانی شہد شراب انہیں چیزیں دیں. انہیں ایک کولر شولر نہیں نہرہ ہو سکتے. ہر بندے یہاں پہ جیویں دل آتی ہے استعمال کر. انار میوہ جات پھل فروٹ والبیگال جیڑی شے آگ سے مل سکے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمائے جنتی لوگ جنت جیڑی شہدہ دعویٰ کرے سن, جیڑی شہدہ ارادہ کرے سن, اللہ انہیں کو عطا کر دے سی. انہیں دی اللہ خواہش پوری کر دے سی. اللہ تعالیٰ فرمائے دے متقین علی سرر متقابلین. جنت تختوں سن تے تختیں دے اوتے ٹیک لگے بیٹھے ہو سن. سونے دے تکیے تے سرانے ہو سن. انہیں دی ٹیک لگے بیٹھے ہو سن. کیفیت ہے اس بڑا کچھ اللہ نے دیونے اتھا. اگر اتھا تکلیف ہے تے اتھا جنت ہے. جے اتھا جنت بنائی ودے ہو تے اتھا مل تکلیف ہے. ایک کام ضرور ہے. جے اتھا بھوک ہے تکلیف ہے پریشانی ہے ول اتھا جنت ہے. شارتے صبر ہوئے عقیدہ بھی ہوئے. جے اتھا جنت ہے چانسے تو ول اتھا ہو کھائے کام. جنتی لوگ جنت جن تے اللہ تعالیٰ فرمے دے جہنمی کے سوال کریں ان المجرمین جڑے مجرمین جڑے جرم کی دی ودیان جہنم دی بھائے جسڑ دے پہیان تے جرم دی وجہ تو بھج دے پہیان. اللہ پاک نے فرمائے جنتی نے مجرمین کے سوال کریں ما سالککم فی سکر. اے جہنمی ہو تسا جہنم جسڑ دے پہے ہو تے مجرم ہو ساکو اے تنسو تورا جرم کیڑائی. ان المجرمین مجرمے کی نے جنتی پوچھن تورا قصور کیا. مجرمین جرم کیڑا کتاب ہے تو کو جو اللہ ہے کہ تسا مجرم ہو کیڑا جرم کتاب ہے. یہ اور جرم میں دسینا پیا تے بات ختم کرنا پیا. جرم تے غور کر. یہ آپ جہنمی دسینا پیا کہ کیڑا جرم سڑے جی کیڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمائے
اے مجرم لوگ اے جڑے جرم دے مرتکبان جرم کرے دے آن تے انہ دے اندر جرم پاتے میں دے آن گناہ پاتے میں دے آن اے مجرم لوگ جواب دے دن پہلے سوال دا جواب لیتے نے تے پہلا جواب لیتے نے اے جنتیوں اللہ دی جنت جنم کھاوانا لے ہو اللہ دی جنت سکھ پاوانا لے ہو ساری وجہ آئی اسا جہنم میں چیمہ سے آئے ہیں سادہ جرم آئی قالو لم نکو من المصلین اسا جہنم میں چیمہ سے آئے ہیں سادہ جرم آکے اسا نمازہ کہنا پڑھ دیا سے اسا ہی کو کریں کی نہیں ماری اسا دے بندہ دل دا صاف ہوئے نماز آمان وجنہ لیش ہے کوئی مطلب اوہ ہے کہ اس مولی سے میں آج تک کہیں نال زیادتی نہیں کی تھی میرا عقیدہ بھی ٹھیک میرے ہوتے سارا وسیب خوشے پاس یہ ہکا بیماری ہے میں کو نماز دی آلس تھی گئی تو بچایا کیا آئی جے نماز دی آلس تھی گئی تو بچایا کیا ہے جیڑی شاہ تیرا مونڈھا جیڑی شاہ تیری ابتدا آئی جیڑی شاہ تیری بنیاد آئی جیڑی شاہ تیری پہچان آئی جیڑی شاہ تیری معرفت آئی اندھے اس تیری تھی گئی سستی بقایا کیا ہے اے جرم ہے نماز چھوڑنا کیا ہے جرم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمائے جنتی لوگ جہنمی کے پوچھتے پہن جو کیڑا جرم کریں دے آؤ انہیں جواب لیتے کہ سادہ پہلا جرم ہے آئی جن دی وجہ تو اللہ نے سا کو جہنم دی بھادا بالن بنائے ان دی وجہ آئی کہ اساں کیا کہنا سے نمازی کہنا سے بھائی جان نمازی بڑھو بے نمازی ہون جرم ہے تے جیڑا بندہ مجرم ہوئے بے نماز ہوئے تے اے جہنم میں چلے سے سمجھ آئیے کہ نہیں بے نماز بندہ جہنم میں چلے سے اللہ ساکو تو کو بچاوے جیڑا بے نماز ہے نا اور لم نکو من المصلین دا مطلب ہے پکا بے نماز زندگی اس کریں نماز نہیں سکتے جیڑا بندہ بے نماز ہے اللہ دی جہنم میں جویسی جنتی لوگ جہنم کے سوال پہ کریں وجہ دسا ہوا کہ کیوں پہ سڑ دے ہو یہ جواب لیں دن ویسے تا وستی ساری کٹھی ہوں دی آئی علاقہ سڑائی کونا رشتہ دار بھی آسے تے جان پہچان بھی آئی سنیان بھی آئی ایک دوجہ کو جان دے بھی آسے لیکن رولا اے آ مسئلہ اے آ کیڑا مسئلہ اے آ کہ اسا نمازی کہنا آسے اسا پکے بے نماز آسے دکانہ بھی کٹھے آنتے مارکیٹ بھی کٹھے آئی وستی بھی کٹھے آئی علاقہ بھی کٹھے آئی گھر بھی کٹھے آ وسیم بھی کو آ لیکن مسئلہ ہے آ جنہیں ملے آزان آوے آ تو سارے کام دھندے چھوڑ کے اللہ دی مسجد چلے وینے آوے تے نماز ادا کریں دے آوے سادہ رولا ہے آئی اساں بے نماز اساں ای وجہ تو انسان ای جرم دی وجہ تو اللہ سے ساکو جہنم میں چپاتا ہے ای واسطے میرے بھائیو اے میرا پیغام ہے ساکو کیا پڑھنی چاہیے بولو بھئی بے نماز بندہ جہنمی ای تو پتہ لگ رہا ہے چلو ایک کدی بھی گاری سن گنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے امام کائنات نے فرمایا قیامت لینی جہنم دی بھائچ گھاٹ تو گھاٹ عذاب والے بھی ہو سن تے وعد تو وعد عذاب والے بھی ہو سن ایک ہی جیاں بندہ ہو سی امام کائنات نے فرمایا جے کو گھاٹ تو گھاٹ جہنم دا عذاب دیتا ویسی اور ان دا گھاٹ تو گھاٹ عذاب ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جہنم دی بھا دی بنی کو جتی پوائی ویسی جڑے ویلے ہو پیرے جہنم دی بھادی بنی جتی پیسی اندھا دماغی میں کھول سی جویں ہانڈی چولے تے ہوئے تے پانی کھول دے ایک گھٹ عذاب چمڑے دی جتی نہ ہو سی ربڑ دی نہ ہو سی چینہ دی نہ ہو سی جتی ہو سی لیکن جتی ڈیزائن اندھا جتی والا ہو سی لیکن ہو سی بھا ڈیزائن اندھا جتی والا ہو سی ودری شدری ہاری شائے اوہیں جتی علی کار ہو سی لیکن وہ ودری نہ ہو سی ودری بنی پئی ہو سی بھا دے انگائیاں نہ جتی دا اتو والا جڑا حصہ ہو سی وہ چمڑا لیدر نہ ہو سی بلکہ وہ جہنم دی بھا دے انگائیاں دا بنا ہویا لگ سی ہی میں جتی ہے لگ سی ہی میں جتی ہے
نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی کو ایدے پیر کو ایدے جتی اچ پاتا ویسے تو دسو کیا پوزیشن ہو سی جلے پیر کو انگاری اچ پا دو پیر کو انگاری اچ پا دو کیا کیفیت ہو سی انگاری دے نال بہینہ نہیں ساڑے کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑے ویلے بندہ جتی پیسی جہنم دی بھادی بنی ہوئی ایدہ دماغی میں کھول سی جیویں ہانڈی تے ہنڈیا دیگڑی تساں چلے تے رکھ دے ہو تے پانی بڑک دے تلے بھادی تیزی دے نال ایویں ایدہ دماغ بڑک سی ایک گھٹ تو گھٹ عذاب ہے ایک کی نبی گھٹ کوئی عذاب نہیں گھٹ تو گھٹ عذاب اللہ بچاوے وڈے تو وڈا عذاب کیڑا ہے ذرا غور نہ سنو نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ایک گال تھوڑا جہاں میں تھوڑا جہاں سمجھانا لیے توجہ کرے سو سمجھا سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے قیامت لڑی جہنم میں جو وڈے تو وڈا عذاب ہوندا ہے اللہ دے نبی کہندا ہے امام کائنات نے فرمائے جیڑے بندے کو اللہ تبارک و تعالی دے نبی نے اپنے ہاتھ نال قتل کیتا ہوئے یا جیڑے بندے نے اللہ دے نبی کو قتل کیتا ہوئے اے ایسا بدبخت ہے اے قیامت علی جہنم میں وڈے تو وڈی سزا ہے جو سی وڈے تو وڈے عذاب ہے جو سی انجا بدبخت جکو اللہ دا کوئی نبی قتل کرے انجا بدبخت جڑا اللہ دے کئی نبی کو قتل کرے سمجھ نہیں پہنے یہ وڈی سزا ہے جو سے وڈے عذاب ہے جو سے وڈے تو وڈا عذاب کہہ کو مل سی جکو اللہ دا نبی قتل کرے یا جیڑا اللہ دے نبی کو قتل کرے دوہائیں برابر ہے جیڑا نبی کو قتل کرنا پہ وہ ہوئے مجرم ہے جے کو نبی قتل کرنا پائے وہ بھی مجرم ہے این نیت نال کہ آخر ان نبی تے حملہ کیتے تے نبی نے والا دفاع کیتے اون دا حملہ کرنا جرم سمجھ آئیے کہ نہیں نبی کریم علیہ السلام دے ہتھوں مرن والے بندے دی جہنم میں وڈی سزا ہے ہن اگلی گل سن ایک جنگ جلدی ودی آئی جنگ دے دوران میرے نبی کریم علیہ السلام مکہ مدینے دی سرکار جناب رسول کریم بھی لڑتے ودے ہیں تلوار چاہتی ودے ہیں جہاد ودے کرنے ہیں لڑائی ودے کرنے ہیں امام کائنات دی تلوار دے سامنے ایک کافر آ گئے جہاں نام ابی بن خلف ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب نبی کریم تے حملہ کیتے سی اللہ دے پاک پیغمبر نے حملے دا ول جواب دیتے تے نبی کریم دی تلوار اون دے جسم نال ٹچ تھئی ہے تھوڑی جی خراش آئی ہے حقل ماری اس دھاڑ وہ کیتے سی اگر مر گیا اتنی تکلیف ہے نبی دی تلوار دی چھڑی میں جھریٹ آئی ہے خراش پانی آلے بھرا بائے تھی وہ آتے چنگا میرا بائے تھی بھئیان بائے تھی یہ تُسا کھڑے ہو سو انہیں لازمی منگنے تو آدھے کہیں بد نظمی تھا ہی راسے یہ تو کلے تے رواج ہوں دے بار کبھی پانی پلاؤ کلے آنے ختم چنگا پڑھ سن مردہ چنگا مشکی سے اتھا کوئی چکر کھائیں یہ سارے دل نہ لائے بیٹھا انہیں چاولیں علی کوئی گال کے پانی رکھو چھے گھاٹ تو گھاٹ عذاب جہنم دی بھادی بنی جھتی پوئی ویسی اور وڈے تو وڈا عذاب جے کو اللہ دا نبی کیا کرے قتل کرے کیا کرے بھئی قتل کرے اے ہن ابی بن خلف لڑدا ودے نبی کریم علیہ السلام دے ہاتھ تلوار آئی امام کائنات نے مقابلہ کیتے تلوار ماری ہے ان دے جسم کو خراش آئی ہے دھاڑ کر کے حقل ماری سی لگ دے میں مر گیا رول گیا انہیں کہ چھوٹا جیاں مسئلہ ہے چھوٹی جی خراش ہے وڈے وڈے زخم پچائی ودائیں تے اے تلوار کیا آدھی ہے آکھن لگے عام بندے دی تلوار نہیں سمجھ دے بیٹھے ہو اے اللہ دے نبی دی تلوار ہے
عام بندہ تے عام مجاہد میں کو تلوار نال دو ٹکڑے کر دے ویا اتنا تکلیف نہ تھی ویا جتنا امام کائنات دی تلوار دے لگے ہوئے کنارے دے نال تکلیف ہوئی ہے وہ تلوار دے دیتے ہوئے زخم دے بدلے کچھ نبھارے دے بعد درد کھولو پٹیندا آخر کارو زخم خراب تھے وہ زخم دی وجہ تو مر گئے یعنی کو اللہ دے پاک نبی نے قتل کی تھے اے میرے نبی کریم دے ہتھوں قتل ہوئے امام کائنات نے کو قتل کی تھے کہ میرے نبی کریم نے فرمائے جیڑا بندہ قیامت لڑی اللہ دے پاک نبی دے ہتھوں قتل تھیا ہویا اسی او جہنم دی بھائے جو وڈے تو وڈی سزا آوے جو سی اے ابئی بن خلف جے کو اللہ دے نبی نے اپنے ہاتھ نال قتل کی تھے جیڑا وڈی تو وڈی سزا ہے جو سی تے جیڑی گال میں بے نماز دی کریں دا پیام ایکو توجہ نال سنو میرے نبی کریم نے جڑے ویلے بے نماز دی واری آئی ہے آپ نے فرمایا قیامت چلنی بے نماز ابئی بن خلف دے کٹھے جہنم میں کھڑا ہو سی اللہ کرے تو کو سمجھ آ گئی ہوئے گا وڈی تو وڈی سزا مل سی اوکوں جڑا نبی دے ہتھوں قتل تھے تے قتل کون تھے ابئی بن خلف انہا مطلب ہے ابئی بن خلف وڈی تو وڈی سزا ہے جو سی تے نبی سی بے نماز دے بارے فرمائے اے بھی ابئی بن خلف دے کٹھے سزا ہے کھڑا ہو سی سمجھ آئی وے مطلب ہے کہ بے نماز دی جڑی سزا ہے وہ سب تو وڈی سزا ہے سب تو وڈی سزا چوری تو وڈی ہر گناہ تو وڈی سزا بے نمازی تھی یہ جڑا نماز نہیں پڑھتا اللہ دا دیتا کھندا ہے اللہ کو صحت دیتی ہے اللہ کو زبان دیتی ہے جڑی زمین تے رہندے او اللہ دیے جڑا کپڑا پہندے او اللہ دا دیتا ہویا ہے اللہ دی بلا نماز نہیں پڑھتا کہ جڑا بدبخت ہے این کنے وڈی آکڑ بھی کیڑی ہو سی این جیاں متکبر کوئی کہنی بدبخت جڑا رب دیاں نمازاں نہیں پڑھتا این جیاں بدبخت کوئی اور میں عرض یہ کرنا پیا کہ جنتی لوگیں جہنم میں کے پوچھنے کہ تُسا جہنم میں کیوں پہ سڑ دے ہو اور تمہارا جرم کیا ہے انہوں نے جواب دیتے ایسا نمازی کہنا کتنی نوجوان بھیرا میرے بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے میں ہاتھ بات کے گزارش کرنا یار نماز تے پڑھی کرو نمازی تے پڑھو یار کم از کم مسلمان بندے کو نمازی تے ہونا چاہیے زکاة حج روزہ یہ ساری چیزاں بعد پہلے نماز بندہ کم از کم نماز تے پڑھے بے نمازی بندے دی کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمائے جنتی لوگ جڑے ویلے جہنمی کے سوال کرے سن کے کیڑے جرم دی وجہ تو اللہ پاک نے تو کو جہنم دی بھائچ داخل کی تھے تو اللہ جرم کیڑا آئی وجہ کیڑی آئی غلطی کیڑی آئی اے پہلی اپنی غلطی دسینن تے پہلا جرم دسینن آکھن لگن قالوا لم نکو من المصلین وے جنتی او سارے تے توڑے چا فرق آئی اسا آلس کر کرنے آسے اساں سستی کرنے آسے تے سارے جرو لائے آکے اساں بے نماز آسے یہ پہلا جرم ہے جہنمی بندے دا مجرم بندے دا پہلا جرم ہے دیکھو میں ادھر نماز پڑھ سو میرے بھراؤ نماز پڑھ سو سکون ہے یار نماز نبی سی حضرت بلال کو آتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ یاری میں کر ارے ہے نا یا بلال تھکے ودے ہیں اٹھی اذان دے نماز پڑھوں تاکہ سارا تھکیڑا لائے قرۃ عینی فی الصلاۃ نبی سی فرماتے ہیں نماز میرے اکھی دی ٹھنڈک اکھی دی ٹھنڈک دا کیا مطلب ہے تھکاوٹ دور تھی رکوع کرے سو سجدہ کرے سو قیام کرے سو اتحیات کرے سو گوڑے نہ فائدہ چھاتی نہ فائدہ ہتھے نہ فائدہ پیرے نہ فائدہ اکھی نہ فائدہ دماغ نہ فائدہ بڑا فائدہ ہے اگر ایسا تو سا توجہ کرو نماز فٹنس ہے نماز صحت کا ذریعہ کافر آدھے ہیں جڑی نماز ہے نا یہ نماز مسلمانیں دی ایکسرسائز ہے کافر آدھے ہیں نماز مسلمانیں دی ایکسرسائز ہے ایکسرسائز جان دے ورزش ہے اگر یہ نمازی بنے رہن تو انہیں دے ہاتھ پیر انہیں دے بازو ہر شے ٹھیک رہا مسئلہ ہی ہے ساری تمہاری یہ عادت ہے کہ ایسا نماز نہیں سے پڑھ کوشش کرو بھئی نماز پڑھو فٹ رہا
جیڑا بندہ نماز پڑھے ان دی چھاتی دا مسئلہ حل تھی گا، جیڑا بندہ نماز پڑھے اللہ ان دے سارے معاملات ٹھیک کر دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جڑا بے نماز بندہ ہے اے قیامت علی جہنم وچ وڈی تو وڈی سزا ہے جو سی تے وڈی تو وڈی سزا کو ملنی ہے جے کو اللہ دے نبی نے قتل کیتا ہو سی تے اللہ دے نبی نے کہ کو قتل کیتا ابی بن خلف کو قتل کیتا تے ابی بن خلف دی وڈی سزا ہو سی تے بے نماز بھی ابی بن خلف دے کٹھے کھڑا ہو سی۔ یعنی پہلی بات ہے کہ جڑا بندہ نماز دا منکر ہے اللہ دی مسجد آباد نہیں کرے گا، نمازاں نہیں پڑھدا، اللہ دے دین دا خیال نہیں کرے گا تے نمازاں نہیں پڑھدا، امام کائنات نے فرمایا اے جہنم وچ ویسی۔ تے دوجا مسئلہ سن گا، ساری جماعت دے ضلع دے ناظم مولانا تنویر الحق صاحب تشریف گھنن، اللہ تعالیٰ انہاں کو جزائے خیر دے، انہاں دے بزرگ بھی تشریف گھنن۔ پروگرام اگرچہ مکھن لائے لیکن ثواب پورا مل دے۔ جماعت دی آخری رکعت جی کوئی بندہ رہ ونجے نا آ ونجے شریک تھی ونجے پوری جماعت دا ثواب مل، اللہ جزائے خیر دے۔ تشریف رکھو۔ پہلی گزارش یہ بیٹھا کرنا کہ ساگو کیا پڑھنی چاہیے؟ بولو یار نماز پڑھو، نماز پڑھو، لازمی نماز پڑھو۔ وہاں بھی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو نا، اللہ نے یہ نہیں پوچھنا نمازی ہو یا نہیں، یہ دسو نماز لازمی پڑھو، یہ ذہن وچ رکھو۔ کیونکہ جڑا بندہ بے نماز ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نماز دین دا پلر ہے، نماز دین دا ستون ہے، نماز دین دا تھمبا ہے، دین دا تھمبا ہے، پلر ہے، ستون ہے۔ کوئی لفظ تے تو کو سمجھ آ سی، نماز دین دا پلر ہے۔ اے ہن پلر کھڑے تھیا ادھے ٹینٹ دا، ای پلر کو کٹ گنو ٹینٹ نہ کھڑ سی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین، من هدمها فقد هدم الدین۔ نماز دین دا پلر ہے، جیڑا بندہ نماز قائم کی تھی ودے سمجھو اللہ دے دین کو قابو کی تھی ودے، جیڑا بندہ نماز ضائع کی تھی ودے سمجھو اے اللہ دے دین کو ضائع کی تھی ودے۔ جیندی نماز علا پلر ضائع سمجھو ایندہ دین ضائع، جیندہ نماز علا پلر ٹھیک ہے سمجھو ایندہ دین ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایسا کلمہ پہلے پڑھی ودے زکاة سال دے بعد ایک باری دیونی بندی ہے، روزہ سال دے بعد، رمضان رکھنا بندے، حج سال دے بعد، ذوالحج دے مہینے چکرنا بندے۔ اگے پیچھے سارے دین تے اسلام دی سجان نماز ہے۔ جیڑا بندہ نمازی ہے وہ دیندار ہے، جیڑا بندہ بے نماز ہے بندہ بے دین ہے۔ بے نماز بندے دے دین دا کوئی اعتبار نہیں۔ بریلوی ہے تاں بھی بے دین ہے، دیوبندی ہے تاں بھی بے دین ہے، اہل حدیث ہے تاں بھی بے دین ہے، اہل سنت ہے تاں بھی بے دین۔ جڑا بے نماز ہے نا وہ بے دین۔ یہ صرف ساری گال نہیں، اگر کوئی یہودیاں دے مذہب وچ انہاں دے وچ رہ کے عبادت نہیں کرندا وہ انہاں دے مذہب وچ بے دین ہے۔ ہندو مذہب وچ اگر کوئی پوجا نہیں کرندا تو انہاں دے مذہب وچ بے دین ہے۔ سمجھ آئیے کہ جیڑا بندہ بے نماز ہے وہ بے دین ہے، اون دے دین دا کوئی اعتبار نہیں۔ او کو قرآن سنا ہوئی ہے کہ نہ سنا ہوئی ہے کہ اون دا جنازہ پڑھو ہی ہے کہ نہ پڑھو ہی ہے کہ ایویں میرے خیال ہے ٹھوک دیتا کرو چنگا ہے۔ اون جو کریں نہیں پڑھی نماز، نماز سے اون دے نال کھڑ کے پڑھی دی ہے جڑا آپ نمازی ہوئے۔ جائیں آج تک نماز کو کک مار چھوڑی آئی تے نماز دی حیثیت ہی نہ سمجھی آسی تے آج اون دی جنازے دی نماز دی حیثیت کوئی بن دی ہے۔ باقاعدہ اعلان پیا تھی دے حضرت فوت تھی گنی دا جنازہ ہے 3 بجے نماز جنازہ ہے، پوچھو اعلان کرنا لے کے پڑھاونا لے کے جو یہاں پی کریں نماز پڑھی آئی ایدہ کیا نماز نال ای کوئی میں تلو اللہ دی رحمت نال اے جنازے شنازے دے قابل کہیں نہیں ہے بدبخت۔ جنازے ہوں دے پڑھے کرو جڑا جنازے پڑھن دا عادی ہوئے، جنازے ہوں دے پڑھے کرو جڑا نمازیں پڑھن دا عادی ہوئے۔
بے نماز بندہ ہے، بندہ ہی بے دین ہے، بندہ ہی بے دین ہے۔ بڑے بڑے ائمہ کرام نے فتوے لائے، بڑے بڑے ائمہ نے۔ امام ابن باز رحمہ اللہ فرمائن جیڑا بندہ بے نماز ہے وہ مسلمان ہے، دیکھ قبرستان چینہ دفن کیتا کرو، اے مسلمان ہے، دیکھ قبرستان دے دادا ہی نہیں، بدبخت۔ وہ کیڑی وجہ تو نماز نہیں پڑھ دے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ دسو ہمیں گزرا چکر کیا ہے تھوڑا؟ تو آگوں کوئی ممبر، کوئی چودری، کوئی لمبردار ایک چھوٹی نہیں سولنگ بنا دے ساری زندگی انہیں کو جھک دے ہو تے جیڑے رب نے تو آگوں اجرہ وڈا کی تھے، روزی روٹی تو نہیں دیتی ہے، تو ساں دے کو کیوں جھک دے؟ مسئلہ کیا ہے؟ رولا کیا ہے؟ شیطان کو راضی کرنے بیٹھے ہو، رحمان کو ناراض کرنے بیٹھے ہو۔ جے نمازی نہیں ہوئے تو کوئی دین نہیں تو بے نماز بندہ بے دین ہے، اندے دین دا کوئی اعتبار نہیں۔ پہلی گزارش کی تھی میں جڑا بے نماز ہے جہنم جویسی، دوجی گزارش کی تھی میں جڑا بے نماز ہے بے دین ہے، اندے دین دا کوئی اعتبار نہیں۔ تے تریجی بات ہے کہ جڑا بندہ بے نماز ہے اے بندہ بے ایمان ہے، اندے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں۔ اے جتنی مرضی ایمان دے دعوے کریں، جتنی مرضی ایمان دے دعوے کریں، بندہ بے ایمان ہے، کیونکہ نماز دا لو جانا ایمان ہے، ایمان دا لو جانا نماز ہے، نماز ہے تا ایمان ہے، ایمان ہے تا نماز ہے، نماز نہیں تا ایمان نہیں، ایمان نہیں تا نماز۔ نماز دا لو جانا کیا ہے؟ سورۃ بقرہ ہے جڑے ویلے قبلہ تبدیل تھیا، صحابہ بیت المقدس دے بجائے بیت اللہ دو منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی تھی۔ لوگ ہیں کیا جڑی نماز تو سن بیت المقدس تو منہ کر کے پڑھ دے ہو وہ تو علی قبول تھی ہے یا نہیں؟ صحابہ نبی پاک کے آگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ انہیں پوچھتے ہیں تو ساجے انہیں نماز نہ کیا پڑھ سے جڑی ہم بیت المقدس تو منہ کر کے پڑھ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ دیں سوال دا جواب قرآن مجید لوجہ سپارہ ہے پہلا صفحہ ہے، اللہ نے جواب عنایت فرمائے۔ اللہ فرمائے لے میرے محبوب اپنے یاریں کو آخرے ہو، صحابہ کو آخرے ہو، میرے ولییں کو آخرے ہو۔ ایک سوال مدے کریں بیت المقدس تو جڑیاں سا نمازہ پڑھیاں انہیں نمازیں نہ کیا بنسی، نمازہ سا جزائے تا نہیں ہوئے ہوں۔ اے میرے نبی نے کو جواب دے لے ہو وَمَا كَانَ اللہ لیُضِیعَ ایمانکم، اللہ پاک نے تو ایمان کو ضائع نہیں کیتا۔ سوال ہے سجا نمازاں تا ضائع نہیں ہویا، جواب ہے اللہ نے تو ایمان کو ضائع نہیں کیتا۔ سوال ہے سجا نمازاں تا ضائع نہیں ہویا، جواب ہے کہ اللہ نے تو ایمان کو ضائع نہیں کیتا۔ انہا مطلب نماز دا لوجانا ایمان ہے، نماز ہے تا ایمان۔ میں جو پوچھا حاجی صاحب نماز پڑھی ابھی آدھے ایمان ضائع نہ کرا میں تا کہن میں پڑھی، یعنی ایمان ہی ضائع کہنی تھی آئینا تے ای نماز ہی کہنی پڑھی۔ پتہ نہیں ہے کنجھا ایمان ہے جڑا تڑے بے نماز پڑھنا لی ایمان کو کیرا نہیں لگتا، ضائع نہیں تھی نہ فریش ہے جائیں بے نمازی ہی فریش، ناب تو لج کمی کی کرنے بدیں ایمان فریش۔ آدھے صاحب کراڑ چاہ سمجھے بھئی اگر تو کراڑ نہیں تو کیا بلائیں، اگر ایماندار ہیں تو نمازی ہیں، اگر تو ایماندار ہیں کراڑ نہیں تو ولدسا حلال خور ہیں، اللہ دی توحید منے نہیں اتھا سے جھکا تھی گئے۔ صاحب زہرے جیڑا بندہ بے نماز ہے وہ بے ایمان ہے، اندھے ایمان دا کوئی اعتبار، جڑا اللہ کو نہیں منے دا میں کیا منے سے، جڑا اللہ دی اذان نہیں منے دا پیو دا ساڑھے کیا منے سے، جڑا اللہ دی مسیح دا حیاء نہیں کرنا وہ تیرے میرے گھر دا یا تیری میری وساخ دا یا تیری میری عزت دا مٹی حیاء کرے سے۔ اے بے نماز دنیا اس تو سبیا کوئی جرم نہ کرو، بالکل پاک صاف ہو وہ ہر جرم کے، صرف بے نماز بن ونجو ای ہوئی ایک ایسا جرم ہے جن دی وجہ تو اللہ کائنات کو تباہ کر دے گا۔ بے نماز بندے دی کوئی حیثیت نہیں۔ پہلی گزارش ہے کہ جڑا بندہ بے نماز ہے اے بندہ جہنمی ہے، جڑا بندہ بے نماز ہے اے بندہ بے دین ہے، ادھے دین دا کوئی اعتبار نہیں۔ تیجی بات ہے جڑا بندہ بے نماز ہے اے بندہ بے ایمان ہے، ادھے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں۔ ذرا چوتھی بات ہے غور کر، جڑا بندہ دنیا
دیا کائنات جرائے کے کلمہ پڑھن دے بعد اللہ دیا نمازہ نہیں پڑھدا تے اللہ دے کو جھکدا نہیں تے سجدے نہیں کرے گا، ایندی توحید دا کوئی اعتبار نہیں. یہ مشرک جان دے ہو جڑا اللہ کو چھوڑ کے غیر دی مننے، تے یہ جڑا بے نماز ہے یہ بھی اللہ کو چھوڑ کے غیر دی منی کھڑے. گاہک دی منی سی نماز تے نہیں آیا، دل دی منی سی نماز تے نہیں آیا، شیطان دی منی سی نماز تے نہیں آیا، اپنی منی سی نماز تے نہیں. آفا من اتخذ الہہ ہوا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اے مشرک ہے. قرآن مجید چل نے یہ بات دا ذکر فرمائے. اللہ فرمائے دے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. کائنات والے آؤ نمازاں قائم کی چاں کرو، مشرکین دے وچوں نہ تھیو. یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر تساں نمازاں قائم کرے سو وال تساں مشرکین دے وچوں کہن وے، اگر تساں نمازاں قائم نہ کی چاں وال تہاڈا شمار مشرکین دے وچوں سی. بے نماز بندہ ہی دھرتی تے جڑا ہے اے اللہ دا مجرم ہے تے جہنمی ہے. جڑا بندہ بے نماز ہے بندہ بے دین ہے، ایندے دین دا کوئی اعتبار نہیں. جڑا بندہ بے نماز ہے بندہ بے ایمان ہے، ایندے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں. جڑا بندہ بے نماز ہے مشرک ہے، ایندی توحید دا کوئی اعتبار نہیں. مرکہ پڑھ سو نماز، ہاں صحیح پڑھی کرو یار اللہ دے بندہ، صحت ہی دے جی اور برکت ہی دے جی، خیر بڑی دی. منہ اپنا دھوئیں دے ہو، وضو اپنا کرن دے ہو، صاف ستھرے آپ تھی ویں دے ہو، نال ہتھو رکوع سجدہ قیام جھوک کے ڈین ڈون کر کے اپنے جسم دی تھکاوٹی دور کر باندے. کتنا تھوڑے ہوتے اللہ دا فضل، سکون مل ویندے، بندہ صاف ستھرا تھی بندہ، اللہ دا شکر ادا کر بندہ، اللہ دی تسبیح کر بندہ، اللہ دا ذکر کر بندہ. بندے چھوٹے سارے نمازی بنو. آج دے جلسے دا پروگرام ہے، پیغام ہے، میسج ہے، نمازی بنو. بے نمازی بندے دی کوئی حیثیت نہیں اور یہ مجرم ہے اور یہ قیامت علی جہنم دی بھاد ابالن بڑھ سی. ابئی بن خالد دے کٹھے کھڑا ہو سی، قارون حامان دے کٹھے کھڑا ہو سی. اور یہ بے دین ہے، یہ دین دا کوئی اعتبار نہیں. یہ بے ایمان ہے، یہ ایمان دا کوئی اعتبار نہیں. اور یہ بندہ مشرک ہے، یہ توحید دا کوئی اعتبار نہیں. اور اگلی گال کرا تو آپ کو پتہ لگ ویسی یہ جڑا بندہ بے نماز ہے نا، اندے بندے ہون دا کوئی اعتبار نہیں. یہ سمجھو جانور ہے. حدیث تساں بندے ہو، میں بندہ، میں کو تساں آگو تو کون ہی، میں کہا میں بندہ. بندہ تو کو آدھن جڑا نماز پڑھے، جڑا اللہ دا آکھن مننے، جڑا اللہ دی بندگی کرے. بندہ تو کو آدھن جائیں اللہ دی غلامی نہیں کرنی، آخر نہیں مرنا، نماز نہیں پڑھنی، وہ تو جانور ہے. جانور تے پابندی کہیں نہیں، انسان تے تو پابندی ہے کہ تائیں اللہ دی عبادت کرنی ہے. گڈا کو ڈٹھے ہوئے کرے نماز پڑھنا، تو جڑا بندے میں جو نماز نہ پڑھے وہ کون ہے؟ گڈا. گڈا اس تے بندے فرق نماز ہی کرے سی. کہیں ڈٹھے ہوئے کوئی دو مانج نماز پڑھ دی بھی ہوئے. دھینگ دے دھینگن جانور، اے بھی جانور ہے، اے بھی ڈنگر ہے، اے بھی گدہ ہے، اے بھی کھوتا ہے، اے کتے کے بھی بدتر ہے جڑا اللہ دیا نعمتہ کھا کے نماز نہیں پڑھتا. اے بے نماز بندہ ہے. اے بو ماریا ہے، پلیت ہے، کو پرے کیتا کرو، دفع کرو. ایگو فرشتے بھی نیڑے نہیں آوانے دے. بے نماز بندے دی اللہ نے ہاں کوئی حیثیت نہیں. میرے بھائیو، اللہ نے تو نے رحمت کی تھی ہے، تو کو اللہ نے بڑی رحمت کی تھی ہے، تو کو اللہ نے بڑی رحمت کی تھی. یہ جنہیں اللہ نے اکھیں دی چنتو رہیں دا مول نہیں دے سکتے. زبان، ہاتھ، آنکھ، پیر، کیڑی کیڑی شاہ اللہ نے نہیں دی تھی. نبی کریم علیہ السلام فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. آپ نے فرمائے بندے دے درمیان تے کافر دے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یعنی نماز ہے تے بندہ ہے، نماز نہیں تے بندہ. بولو علماء بیٹھن تھے، تساں آپ ہی سیانے بندے ہو، میں وال والی ہو ترلا بیٹھا کرے نا، نماز پڑھی کرو. اللہ دا نا ہی نماز پڑھی.
اور یہ جڑی نماز ہے یہ گال سنی ہو جو جنت دی کنجی ہے جان دے ہو نماز جنت دی چابی ہے جان دے ہو اچھا میرے دیکھو ادھے دیکھو تالا ہے میرے ہاتھ سے تالا میرے ہاتھ سے چابی ہے چابی دے جڑے ڈندے ہونا ڈندے وہ سارے دے سارے ڈندے تالے دے وچ وانی کی نے پھر سن لگ سن تے تالا کھل سی میں ان 5 ڈندے ہوئن چابی دے تے 4 ڈندے مٹا سکاں تے ایک ڈندا ہوئے پیا بھلا تالے دے وچ چابی پاواں تالا کھولوے سی ایک ڈندے نہ کھل سی چلو بیا ایک ڈندا بنوے نے 2 ڈندے ہوئن تے 3 ڈندے نہ ہوئن وال تالا کھولوں کمرے دا کھولوے سی چلو 3 بنوے نے بھلا 4 بنوے رہے ہیں بھلا وہ تو ڈندے آ دیو چابی تھوڑی جی میں ٹیڑھی ہوئے تو بھلا ہی تالا نہیں کھلدا ڈندے پورے ہوئے تھوڑی ٹیڑھی ہوئے تالا واتی نہیں کھلدا جنت دی چابی نماز ہے تے نمازاں 5 نہیں چابی دے ڈندے 5 ڈندے ہو سکتے جنت دا بوہا کھل سکتے سمجھ آئی ہوئے کہ نہیں آدھے بول سے فجر دی میں آج تک نہیں چھوڑی تے باقی نہ سو ٹائم نہیں ملدا یہ میں سمجھو کوئی نماز نہیں یہ کوئی نماز نہیں آدھے مول صاحب جمعہ میں کریں نہیں جائے کیتا توبہ میں جمعہ کریں نہیں جائے کیتا باقی نماز آئیں جنہیں وہ تو پتہ ہے فجر نال چرکیں اڑ دیں رات کو چرکیں ول دیں کام کار ہونا واہ بے واہ بھی تیری نماز صحت ہے تے کام کار ہے جی اللہ تیری صحت ہی چاہ گنے کام کار کی ڈھو کرے سے نماز ہی نہ پڑھیں تو اللہ تیرا روزی چاہ گنے تو کام کار کی ڈھو کرے سے طیف دی وسطی آلے طیف دی وسطی آلے نبی کریم علیہ السلام کے آئے بیٹھے انتے ہن بھی طیف وسطی دے سردار تے آکھن لگے اللہ دے نبی اساں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں اساں مسلمان تھیونا چاہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے 7 بسم اللہ مرحبا آؤ انہیں کے ساجہ کوئی شرط ہیں اللہ دے نبی فرمائے کینے شرط ہیں انہیں کے ساری پہلی شرط ہے کہ اساں زکاة کہنا لے سوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے نہ دی بھائی تو آنے واسطے اجازت ہے زکاة نہ دی بھائی والا کھانا کہنا سا بیت اللہ دا حج ہی کہنا کرے سوں ٹھیک ہے نہ کرے والا کھانا کہنا سا روزے بھی کہنا رکھ سوں ٹھیک ہے بھی نہ کرے صحابہ حیران آپ نے فرمایا سردارو تمہارے واسطے اجازت ہے تجھا روزے بھی نہ رکھائے تمہارے واسطے رعایت ہے تجھا زکاة بھی نہ دیوائے تمہارے واسطے رعایت ہے تجھا حج بھی نہ کرائے ہونڈ سو بلا آکھن لگے اللہ دے نبی ایک ساری آخری شرط رہ گئی ہے یہ شرط ساری منو چاہتے کلمہ پڑھاؤ جاؤ تے بیعت کراؤ چاہتے مسلمان بناؤ جاؤ آپ نے فرمایا کیڑی شرط آکھن لگے سا کہ نماز نہیں پڑھیں دی یہ لگتی گننے کہ بلی ہون معافی مل دی ویسے زکاة کو لو چھٹی روزے کو لو چھٹی حج کو لو چھٹی ہون چھٹی دے ہو چاہ نماز دی نماز نہیں پڑھی دی عورتیں کرو ہاتھ کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان بناؤ میرے ڈے دے ہو ذرا ادھے دیکھو میں تو کو دسا جڑے ویلے انہوں نے گال کی تھی میرے نبی پاک دا چہرہ انور رتا لال تے کاوڑ کے غصہ ہو گئے امام کائنات میں پشتے تھی کہ فرمائے اور طیف تے سردارو اپنے آپ کو سیانہ سمجھیں دے ہو اپنے آپ کو چلاک تے دھنکر سمجھیں دے ہو تو سا کیا سمجھا ہوئے ہے 3 نال مذاق بنائی ہوئی ہے تو سا ونجو اٹھی ونجو تو علیہ السلام دی کوئی ضرورت نہیں او دین نہیں جڑے دین اچ نماز نہیں آج اگر اساں اللہ دے نبی دے دور چ ہوندے یا نبی سی آج ہوندے تے ساری بے نماز علی کیفیت دیکھے نا تے کیا بڑھایا سارنا اتنا تو میں پتہ لگتا ہے جی میں مسلمان ہیں یا وستیاں ہیں نہیں نہ فجر دا پتہ ہے نہ ظہر دا پتہ ہے نہ عصر دا پتہ ہے نہ مغرب دا پتہ ہے نہ عشاء دا پتہ ہے کہ جی سونی اللہ نے ترتیب رکھی ہے فجر کو پیشے تک کام کریں یا دھوڑ مٹی تھی گئے ہو ہون آؤ ایک باری نماز پڑھو وضو کرو صاف ستھرے تھی ہو دوپارہ کرو چھانتے آؤ ٹھنڈے پانی تے آؤ وقت کام کریں جے دیگر تک وقت مٹی تھے کھڑے ہو سو وقت آؤ ایک باری تھک گئے ہو سو وضو کرو تو رے تھکڑے لائے ویسے وقت کام کریں جے مغرب تھی گئی ہے تھک گئے ہو سو اور مغرب میں بھال ٹھنڈے تھی ہو
نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں کہ اگر کہیں بندے دا گھر نہر دے اتے ہوئے تا ڈیئے چ 5 باری نہر تے دھاویں کیا ہوں دے جسم تے میل راسی صحابہ یہ کہنا آپ نے فرمایا یہ مثال نمازی دیئے جڑا 5 وقت دا پکا نمازی ہے ہوں دے جسم تے گناہ بھی نہیں رہا گناہ بھی نہیں رہا اللہ نمازاں قبول کرنے اور گناہ معاف کرنے خدا دا نا ہی میں مار کا نماز پڑھی کر اللہ سارے جسم دی میل کچیل گناہ میں دی اللہ ختم کر دے اٹھی وجہ ہوتا ہے پھلے ہو وہ نماز نہیں وہ دین نہیں جڑے دین اس نماز نہیں آپ نے فرمایا تو کلمے پڑھن دی کوئی ضرورت ہے ہی واسطے کیا پڑھنا چاہیے بولو یار اگلی گالی سنو پڑھو لیکن اپنی مرضی نال نہ پڑھی کرو وہی کوئی فائدہ کہیں نہیں وہ پڑھن نہ پڑھن برابر ہے نماز پڑھو لیکن پڑھو اللہ دے پاک نبی دے سمجھائے ہوئے طریقے دے مطابق اپنی مرضی نہیں کرنی ای نہیں کرنی مطلب جیڑا جتھا لگا وجے شروع تھی وجے ای نا اپنی مرضی والی نماز بھی اللہ قبول نہیں کرنا نماز او جڑی نبی کریم دے طریقے دے مطابق ہو اللہ دی رضا والی ہو سکھو تھوڑا حق بن دے کپڑے دا ریٹ پوچھ دے ہو جوتی دا ریٹ پوچھ دے ہو سبزی دا ریٹ پوچھ دے ہو زمینے دے ریٹ پوچھ دے ہو مارکیٹ دے ریٹ سارے پوچھ دے ہو نماز دا کیوں ہے پوچھ دے پوچھو نماز دا سکھو نماز رکوع کی میں کرنے نبی پاک نے کی میں کیتا سجدہ نبی پاک نے کی میں کیتا آپ نے قیام کی میں کیتا آپ نے ہاتھ کی میں بدھین آپ نے وضو کی میں کیتا آپ نے یہ سارا تیرا میرا ضروری ہے طریقہ ہے ہون دے پچھلے اپنے سبق دی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے جنتی لوگ جہنمی کے سوال کرے سن ما سلککم فی سقر تو سا مجرم کیوں آؤ تے جہنم دی بھائے جا کیوں پہ سڑ دے ہو تھوڑا جرم کیا آئی اے جہنم جا سڑ دے پہ ہو سن تے مجرم ہو سن اے اپنے جرم دا جواب کھڑے دے دے ہو سن تے آدھے کھڑے ہو سن اسا نمازی کہنا سے بے نماز آسے ہی وجہ تو اسا مجرم آئے اور ہی وجہ تو اسا جہنم دی بھادا بالن بنے ہیں اگلی بات کیا کھڑے کرنا آدھن میں جنتی ہو سارے کے سوال پہ کرنے ہو ساری دوجی بیماری یہ آئی سارے جدو جا جرم آئی ولم نکن نطعم المسکین اسا مسکین کو روٹی کا نہ کھویں دیا سے کئی لوگ ہو سن توڑی وسطی اچ معذور ہو سن توڑے رشتہ داریں اچ معذور ہو سن کے کہنا ہو سن کئی غریب ہیں شوتے تازی اللہ انہوں نے گھر کریں کھانا بھیجے ہوئے کریں انہوں نے اپنی کمائی بھی چو کوئی تعاون کیتے ہوئے تو اڑے میں پیسے کو سرتے بدھاں جیڑا پیسہ کہیں غریب پتہ نہیں کینسے حالات جو گزرتا پہ آج دی مہنگائی وہ اپنے پیسے نہ ہونے دی وجہ تو اممہ دا دوا نہیں گھن سکیا بال دا دوا نہیں گھن سکیا ہے بھی غیرت مند خوددار ہے عزت غیرت بھی اپنی بچائی پہ چپ کی تھی پہ رکھے ٹکور کھندے ریٹھن سے لوگ رتیا مرچا روٹی دے ہوتے راک کے ہوتے پانی دا لیپ دے کے نا روٹیاں کھندہ گزارا کریں دا ریٹھے سے لوگی کو وصلے نال کھندہ ریٹھے سے اے اللہ تو سا وستی آگیا پیسے آگیا کو لو پوچھ سی یہ روز تو آدھے گوشت مرگیاں تے کئی حساب کتاب دے سودے سلف ہم دیا روز تو آدھا 1000 دا 5000 دا خرچہ فروٹ ہم دیا تے تو آدھی وستی دے جڑے مسکین اللہ قیامت اللہ اکسی اور تے آوے امیرہ میں مسکین ہاں اللہ میں کو روٹی کھوا اکسی اللہ سیاں توبہ تو تے پاک ہی روٹی کے اللہ فرمائے سی میں پاک ہاں لیکن تے کو وستی ہے بھکھے نہ نظر دیا جل جیدہ میں یار کم از کم کتی روپے کمے دے ہو مہینہ توڑا کم از کم 15,000 ہی ہے اگر مزدور دا 15,000 بڑھاؤ زیادہ ہے اگر چھے آج کل تے 1000 روپیہ مزدوری ہے 3,000 ہی بڑھاؤ یار 3,000 ہی چو مہینے دا 500 روپیہ تے خرچ کرو 3,000 ہی چھے 500 تے خرچ کرو یا کم از کم 1000 تے خرچ کرو کہیں کو سبزی گنا لے ہو کہیں کو روٹی گنا لے ہو کہیں کو کھانا کھواؤ اللہ ہی طریق کو ودھینا ویسی مسکینے کو کھانا کہنا کھویں دیا ساری وستی دے مسکین چڑ جیں مر گیا کئی ان جنہیں دے ہاتھ کہنی کئی ان جنہیں دے پیر کہنی کئی ان جنہیں دے کماونا لے کہنی غریب ہیں بیچارے لاچار ہیں وہ تو سا امیریں دی انتظار ہے مسکینے کو کھماونا رل مل کے کھماونا تے کھٹ کما کے لوگوں کھماونا اے اللہ کو بڑا محبوب عمل ہے اے جہنمی آدھے کھڑے نسا نمازی کہنا آسے یعنی اللہ دے حق دا انکار
اسا حقوق اللہ کہنا پورے کر دے اسے، مسکینے کو کھانا کہنا کھمے دے اسے، یعنی حقوق العباد دا انکار کر دے اسے، اللہ دے بنجنا حق کہنا دے دے اسے۔ اور تریجی ساڑے بیماری یہ ہے وَكُنَّا نَخُوزُ مَعَ الْخَائِزِينَ، ہتھو اسا مسکینے نال تے نمازی نال ہتھو اسا ٹھٹا مذاق کر دے اسے۔ دیکھو ہے کہ شلوار اج کل کتھا رکھی ہو دے تے کو آکے بیا کپڑا نہ پیا ملدا میں کو دسے میں گھندے وہاں واہ وے آج کل داڑھی رکھی ہو دیں صوفی بنے ہو دیں داڑھی تے مذاق شلوار تے مذاق آج کل نمازی بن گئی آوے پیو ترے والا نمازی ہے ہتھو نماز تے اعتراض نماز تے اعتراض کننا نخوض مع الخائزین اللہ اے جنتی کو جہنمی آدھے کھڑن سارا پہلا قصور ہے اسا بے نمازی آسے دوجا قصور ہے اسا مسکینے کو کھانا کھانا کھمے دے آسے تریجا سارا قصور ہے کہ اسا ہتھوں پٹا لیں دے آسے بزرگیں دی توہین منجیں دی توہین ٹنڈیں دی توہین کر دے آسے جیڑا معذور گزریا ہو کو کچھ کر دے آسے جیڑا غریب سادے گھر مسکین منگن آویا ان دے پیچھو کتے بچھال چھوڑے دے آسے یا انہیں کو ذلیل کرنے دے آسے یہ ساری کیفیت ہے اور چوتھی سارے بیماری یہ ہے جنتی ہو وہ یہ ہے کہ وَكُنَّا نُقَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اسا قیامت دین کو بھی چھٹنے دے آسے اسا دے آسے کوئی قیامت کہنی آمد کوئی میدان معاشر کہنی لگنا اے جان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا اے وجہ ہے جنی وجہ تو اللہ نے سب کو جہنم میں چھپاتے قیامت دا دین برحق کے معاشر دا دین برحق کے قیامت دا دین دا انکار بھی جہنم دے داخلے دا ذریعہ ہے غریب معذور نال مذاق بھی اے جہنم دے داخلے دا ذریعہ ہے اور مسکینے کو کھانا نہ کھواونا اے بھی جہنم دے داخلے دا ذریعہ ہے اور بے نماز پڑھنا اے بھی جہنم دے داخلے دا ذریعہ ہے او فلانا کافر ہے فلانا مسلمان ہے فلانا یہودی ہے فلانا اے مسئلے چھوڑو بس اپنی اصلاح کرو تھوڑی مہربانی مسکینوں کھانا کھوایا کرو قیامت دا اقرار کرو انکار نہ کرو نمازیں دی پکی پابندی کرو مذاق نہ کیجا کرو آپ کو بچاؤ تھوڑی مہربانی اپنے آپ دا خیال کرو بھئی یہ بڑی گال ہے یہ چند آیاتن قرآن مجید جان جنہیں میں تھوڑے سامنے پیش کی کہ جنتی تے جہنمی دا آپس مکالمہ ڈائیلاگ ان دا آپس سوال و جواب کہ مجرم جہنم میں جویسن کیوں بے نماز ہو سن مسکین ہو کھانا کھانا کھویں دے ہو سن مذاق کریں دے ہو سن دین دا مذاق بنے دے ہو سن تے قیامت دین دا انکار کریں دے ہو سن اللہ تو دعائے اللہ سا کو نمازی بناوے اللہ سا کو انہیں آیات تے عمل کرن دی توفیق بخشے اللہ پاک سارے ہوتے رحمت فرماوے جو تو سن چل کے آئے ہو اللہ سب تا چلاون قبول فرماوے میں گزارش کرے سا